السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین کرام آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں آفتاب رشک مصباحی آپ کی محبتوں میں حاضر ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں ملاحظہ فرمائیں، جن چیزوں کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا اور عام لوگوں کو دیکھا، علماء کو دیکھا، صالحین کو بھی دیکھا، سب کو دیکھا، اس کے بعد میں انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے اور اپنے زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں، عملیات کی دنیا لوگوں کی خالی ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے اس کی وجوہات تحریر فرمائی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہو گئے۔ یہ بات تو انہوں نے اپنے زمانے کے لیے کہی ہے، لیکن در حقیقت دیکھیں تو آج ہمارا جو زمانہ ہے 21ویں صدی جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، یہ زمانہ بھی ان کے زمانے سے زیادہ بدتر ہے۔ کس قدر لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ عوام تو عوام، خواص کہلانے والے لوگ بھی کم ہی دین کے صحیح معنوں میں پابند بچے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں ہیں اور تنہائیاں بالکل مختلف ہوتی ہیں، یعنی خلوت جلوت سے بالکل الگ۔ جلوت میں ساری چیزیں نظر آتی ہے، خلوت میں چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، اور جلوت خلوت ایک رکھنے اور ظاہر نصوص دین پہ، ظاہر شرع پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں تحریر فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ آخر کیا وجوہات ہے کہ لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں، عملیات سے دور ہو گئے ہیں۔ پہلی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب مرج البحرین میں کہ دنیا کی محبت لوگوں پر غالب آ گئی ہے اور نفس پرستی نے سب کو دین سے دور کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے بیہقی کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بیہقی کی روایت ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ کس قدر لوگ دنیا کی محبت میں گر گئے ہیں کہ دنیا کی لذت، دنیا کی آشائش، یہاں کے آرام اور یہی کچھ ساری چیزیں سمجھنے کے رویے نے لوگوں کو رفتہ رفتہ دین سے دور کر دیا ہے۔ دین پہ عمل کرنے میں بظاہر مشقت نظر آتی ہے اور دنیاوی معاملات سراپا دنیا میں رہ جانا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر دنیا دنیا دنیا، تو اس میں بظاہر لوگوں کو آرام نظر آتا ہے، عیش کی چیزیں دکھتی ہیں، اپنے جسم کو آرام محسوس ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا ہے، جبکہ یہ دنیا جو ہے بہت مختصر ہے اور ہماری جو زندگی وہ بھی نہایت مختصر ہے۔ چند لمحوں کے لیے ہم اس دنیا کے اندر ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت میں اٹھنا ہے، جہاں ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ ایک ایک چیز جو آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے حساب کے طور پہ ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ ایک ذرہ برابر ہم نیکی کر کے دنیا سے جائیں گے، اس کا بھی بدلہ پائیں گے، اور ایک ذرہ برائی کر کے جائیں گے، اس کا بھی بدلہ دیکھیں گے۔ نہ پھر وہاں مالک الملک وحدہ لا شریک، قہاری اور جباری پہ شان قہاریت اور شان جباریت کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا، اس کے سامنے حساب دینا کس کی ہمت ہے؟ لیکن وہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں سے آج اوجھل ہیں۔ دنیا کی محبت کے غلبے نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، دین سے دور کر دیا ہے۔ ایک وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے۔ دوسری وجہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ زمانے نبوی سے دوری نے بھی ہمیں دین سے دور کر دیا ہے، لوگوں کو دین سے دور کر دیا ہے، دینی احکام سے دور کر دیا ہے۔ جس قدر زمانے نبوی میں لوگ دین پہ عمل پیرا تھے، پھر ان سے متصل زمانے میں لوگ دین پہ عمل پیرا تھے، پھر ان سے متصل زمانے میں لوگ دین پہ عمل پیرا تھے، وہ دھیرے دھیرے کمی آنی شروع ہو گئی۔ خود ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جھوٹ پھیل جائے گا۔ تو خیر القرون کا زمانہ تھا جس میں لوگ ہر اعتبار سے دین کو پیش نظر رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب خیر القرون کا زمانہ ختم ہوا
جھوٹ عام ہونے لگا تو اب تعویل کا دروازہ کھلا، طرح طرح کی موشگافیاں ہونے لگی، طرح طرح کے نکات نکلنے لگے اور نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آنے لگی، جس کی وجہ سے ظاہر دین پہ عمل کرنا دشوار لوگوں کے لیے ہو گیا، بلکہ لوگوں نے بنا لیا اپنے لیے دشوار، اور ان آسانیوں کے پیچھے، ان آشائشوں کے پیچھے، ان نت نئی چیزوں کے پیچھے اس قدر بھاگے کہ ظاہر دین کو انہوں نے ترک کر دیا۔ تو زمانے نبوی سے دوری یہ بھی ایک وجہ بنی دین پہ عمل کرنے میں سستی اور کاہلی کا، یہ بھی ایک وجہ بنی۔ اور آج کا جو زمانہ ہے 21ویں صدی، کس قدر ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ 1450 سال کا زمانہ گزر گیا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس قدر یہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے، نت نئے بہانے سے دین سے پہ عمل کرنے سے بچنے کی راہیں تلاش کی جا رہی ہیں، ہیلے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو دوری ہے یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ خواہشات پہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دنیا کی محبت پہ بھی قدغن لگائی جا سکتی ہے، اور زمانے نبوی سے جو دوری ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو انحطاط ہوا ہے اس انحطاط میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ پھر بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ دین سے دوری کی ایک اور اہم وجہ ہے کہ صالحین کی صحبت سے دوری۔ جس قدر اللہ کے نیک بندوں سے، جو اللہ کے وہ نیک بندے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد دین کی چیزیں یاد آتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آتا تھا، حضور کا اسوہ یاد آتا تھا، صحابہ کی جافشانیاں یاد آتی تھی، کس قدر لوگ مشقت اور ساری چیزیں جھیل کر کے دین پہ عمل کرتے تھے، اور اس طرح سے ایک بیداری پیدا ہوتی، وہ ساری چیزیں کیفیتیں پیدا ہوتی تھی، کیونکہ صالحین کی صحبت سے ہم دور ہو گئے، اس لیے ہمارا جذبہ ماند پڑتا چلا گیا، اور ہم مصائب میں گر گئے، مصائب سے باہر نکلنے کا شعور ہمارے اندر بیدار نہیں ہو رہا، یا ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ صالحین کی صحبت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 2 جلیل القدر صحابہ کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اصل میں واقعہ ایک ہے اور اس میں 2 لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ حضرت حنظلہ وہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا اور آواز دیتے ہوئے گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے تو باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھتے ہیں کہ حنظلہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ حضرت حنظلہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں مجھے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ حنظلہ اب منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، کس بنیاد پہ تم یہ باتیں کہہ رہے ہو، تم جلیل القدر صحابہ میں سے ہو، تم کس بنیاد پہ یہ باتیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ سماعت کرے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں، اس وقت جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت جو دین ہمارے وجود کے اوپر غالب ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب وہاں سے ہٹتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، تو وہ کیفیت ہمارے اندر سے ختم ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب وہ کیفیت باقی نہیں ہے، جبکہ ایمان تو یہی کہ جس کیفیت وہاں تھی وہی کیفیت یہاں بھی رہنی چاہیے، لیکن وہ چیزیں باقی نہیں رہتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہاں مجھے بھی تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ نفاق کی چیزیں اب ہمارے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ پھر یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ کہ یہ تمہارے ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر یہ احساس باقی ہے، اور اگر تم اس کیفیت پہ، جس کیفیت میں میری صحبت میں رہتے ہو، اگر اسی کیفیت پہ ہمیشہ باقی رہنے لگے تو فرشتے اتر کے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ تو دیکھیے احساس کا زندہ رہنا یہ اصل چیز ہے، اور یہ احساس کب زندہ ہوگا؟ نیکوں کی صحبت کے ساتھ۔ دراصل ہم دین سے دور ہوئے، نیکوں کی صحبت سے دور ہوئے، اس صحبت کی دوری نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا کہ ہم فرائض و واجبات تو ترک کرتے ہیں، حرام کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ یہ اصل وجہ ہے دین سے دوری، تو اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا کی محبت پہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، خواہشات نفس پہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، زمانے نبوی کی دوری کی وجہ سے جو انحطاط اور جو کمیاں ہماری زندگی میں پیدا ہو گئی ہے دین کے اعتبار سے، اس پہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرے، ایسے لوگ تلاش کریں جن کے پاس جانے کے بعد ہمارا مردہ دل زندہ ہو جائے، ہمارے اندر ایمان کی ایک شمع روشن ہو، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ نہیں ہم غلط راستے پہ ہیں، ہم اللہ کے دین کو ترک کر کے اچھا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں دین کی پابندی کرنی چاہیے۔ جہاں یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر وہ راہیں کھل جائیں گی کہ ہمارا وجود دیندار ہوگا، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر دیندار ہوگا، اور دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے۔